بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہمارا اصول حدیث کا سبق جاری و ساری تھا، جس کے اندر ہم مقدمۃ الشیخ پڑھ رہے تھے، اور ہم نے گزشتہ سبق کے اندر جو حدیث مرسل ہے اس کے حکم کے بارے میں ائمہ اکرام کے اقوال پڑھے تھے کہ مرسل روایت قبول ہے یا نہیں۔ تو آج اسی سلسلے کو کنٹینیو کریں گے، اور سکوت راوی کے اعتبار سے جو حدیث کی اقسام ہیں وہ پڑھیں گے۔ تو پہلے ہم دو قسمیں پڑھ چکے ہیں، ایک حدیث معلق جس کے سند کے شروع سے راوی ساکت ہو، اور دوسری حدیث مرسل، وہ حدیث جس کے آخر سے راوی ساکت ہو۔ اب آئیں گے کہ سند کے درمیان سے اگر راوی ساکت ہوں تو اس کو کیا کہیں گے، اور اگر ایک سے زائد راوی ساکت ہوں تو اس کو کیا کہیں گے۔ تو پڑھتے ہیں المعدل حدیث معدل، وَإِنْ كَانَ السُّكُوتُ مِنْ أَثْنَاءِ الْإِسْنَادِ، اگر راویوں کا ساکت ہونا سند کے درمیان سے ہو، نہ شروع سے ہو نہ آخر سے ہو، بلکہ سند کے درمیان سے راوی ساکن ہو۔ فَإِنْ كَانَ السَّاكِتُ اثْنَيْنِ، اور ساکت ہونے والے راوی دو ہوں، اثنین متوالیاً، ایسے دو راوی ہوں جو لگاتار ساکت ہوئے ہوں، سند کے درمیان سے دو مسلسل پے در پہ دو راوی ساکت ہوئے ہوں، تو اس حدیث کو حدیث معدل کہا جاتا ہے، یسمى معدلا، ایسی حدیث کو حدیث معدل کہا جاتا ہے، بفتح الضاد، ضاد کی فتح کے ساتھ، معدل، ٹھیک ہے۔ یعنی سند کے شروع سے اگر دو راوی پے در پہ لگاتار ساکت ہوں تو اس کو حدیث معدل کہا جائے گا۔ اور اس کے بعد حدیث منقطع، تو حدیث منقطع کے بارے میں بیان کرتے ہیں کہ وَإِنْ كَانَ وَاحِدًا أَوْ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِ مَوْضِعٍ وَاحِدٍ، اگر ساکت ہونے والا راوی ایک ہو یا ایک سے زائد ہو، ایک راوی ساکت ہو یا ایک کے علاوہ ایک سے زائد راوی ساکت ہوں، اور وہ ساکت ہونے والے راوی من غیر موضع واحد، ایک جگہ کے علاوہ ہو، کہیں شروع سے ساکت ہو، کہیں آخر سے ساکت ہو، کہیں درمیان سے ساکت ہو، یعنی وہ جو راوی ساکت ہو رہے ہیں تو وہ مختلف جگہوں سے، ایک جگہ سے نہیں ہو بلکہ مختلف جگہوں سے ساکت ہو، تو ایسی حدیث کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے، یسمى منقطعا، اس حدیث کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے۔ وَهَذَا يَكُونُ الْمُنْقَطِعُ قِسْمًا، اگر ہم اس معنی میں لیں کہ وہ حدیث جس کی سند سے ایک یا ایک سے زائد راوی ایک جگہ کے علاوہ ساکت ہوں تو اس حدیث کو منقطع کہا جاتا ہے۔ اس تعریف کے اعتبار سے یکون المنقطع قسما من غیر المتصل، تو جو حدیث منقطع ہے یہ غیر متصل کی قسم بن جائے گی۔ ہم نے شروع میں دو پڑھی تھی نا، ایک متصل ایک منقطع۔ متصل وہ ہوتی ہے جس کی سند برقرار ہو، سند متصل ہو، کوئی راوی ساکت نہ ہو، اور دوسرا ہم نے پڑھا تھا حدیث منقطع جس کے سند سے راوی ساکت ہوں۔ تو اگر ہم منقطع بئی معنی لیں کہ اس کے شروع یا اس کے درمیان سے یا اس کے اول و آخر سے کہیں بھی جگہ سے ایک یا ایک سے زائد راوی ساکت ہوں تو اس کو ہم حدیث منقطع کہیں گے۔ تو اس تعریف کے اعتبار سے یہ حدیث منقطع غیر متصل کی قسم ہو جائے گی۔ وقد یطلق المنقطع بمعنى غیر المتصل مطلقاً شاملا لجمیع الاقسام، اور کبھی کبھار حدیث منقطع کا اطلاق غیر متصل معنی پر ہوتا ہے۔ منقطع اس حدیث کو کہا جاتا ہے جو متصل نہ ہو، جس کی سند متصل نہ ہو، اور یہ کسی قید کے علاوہ ہوتی ہے کہ بھئی درمیان سے ساکت ہو یا دو ساکت ہو یا دو سے زیادہ ساکت ہو، اس طرح کی کوئی قید نہیں ہوتی۔ کبھی کبھار یہ مطلقاً بھی بولے جاتے ہیں،
شاملاً لجمیع اقسام، جو انقطاع کی تمام اقسام ہیں ان کو شامل ہوتی ہے منقطع۔ تو منقطع کا لغوی مطلب کیا ہے؟ جس کی سند سے حدیث ساکت ہو، جس حدیث کے درمیان سے راوی ساکت ہو تو اس کو حدیث منقطع کہا جاتا ہے۔ تو اس معنی میں جب اس کا تعلق غیر متصل پر ہوگا تو یہ تمام جتنے بھی انقطاع کی اقسام ہیں، چاہے وہ معلق ہو، چاہے وہ مرسل ہو، چاہے وہ معضل ہو، تو تمام اقسام کو حدیث منقطع شامل ہوگی۔ وَلِهَذَا الْمَعْنَى يُجْعَلُ مَقْسَمًا، اسی وجہ سے، اس معنی کی وجہ سے اس کو مقسم بنایا جائے گا۔ تو یاد رکھیں، ایک ہوتا ہے مقسم، ایک ہوتا ہے قسم، اور ایک ہوتا ہے قسیم۔ جیسے کلمے کی 3 اقسام ہیں، اسم، فعل، حرف۔ تو اسم یہ کلمے کی کیا ہے؟ قسم ہے۔ اسم کلمے کی قسم ہے، اور کلمہ یہ مقسم ہے، یعنی جس کی اقسام ہوں، جس کی قسمیں ہوں اس کو مقسم کہا جاتا ہے، اور اس کی اقسام کو اس مقسم کی قسم کہا جاتا ہے۔ اور اسم، فعل، حرف یہ تینوں کیا ہے؟ کلمہ کی قسمیں ہیں، اور یہ تینوں آپس میں قسیم بنیں گے۔ اسم، فعل یہ دونوں آپس میں قسیم بنیں گے، فعل اور حرف آپس میں قسیم بنیں گے، اور اسم اور حرف یہ آپس میں قسیم بنیں گے۔ ٹھیک ہے، قسیم، مقسم اور قسم یہ تینوں ذہن میں نشین رکھ لیں۔ کہتے ہیں وَبِهَذَا الْمَعْنَى يُجْعَلُ مَقْسَمًا، تو اس اعتبار سے حدیث سے منقطع کو مقسم بنایا جائے گا، یعنی اس کی اقسام بنتی ہیں۔ یہ مقسم بنے گا، پھر اس کی اقسام بنے گی معضل، مرسل، معلق۔ ٹھیک ہے، اور آگے کہتے ہیں طریق و معرفت الانقطاع، جو انقطاع ہے، راویوں کا ساکت ہونا ہے، اس کو پہچاننے کا کیا طریقہ ہے؟ کس طریقے سے ہم پہچان سکتے ہیں کہ یہاں پر انقطاع ہوا ہے، یہاں پر راوی ساکت ہوا ہے؟ تو وہ طریقے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وَيُعْرَفُ الْإِنْقِطَاعُ وَسُقُوطُ الرَّاوِي بِمَعْرِفَةِ عَدَمِ الْمُلَاقَاةِ بَيْنَ الرَّاوِي وَالْمَرْوِي عَنْهُ، انقطاع کو اور راویوں کے ساکت ہونے کو راوی اور مروی عنہ، روایت کرنے والے اور راوی جس سے روایت کرتا ہے اس کے کہا جاتا ہے مروی عنہ۔ تو راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات کے نہ ہونے کی وجہ سے، ملاقات کی معرفت نہ ہونے کی وجہ سے راویوں کا ساکت ہونا اور انقطاع کو پہچانا جاتا ہے۔ ایک مرتبہ اور سن لیں کہ انقطاع کو اور راویوں کے ساکت ہونے کو راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات نہ ہونے کی معرفت سے پہچانا جاتا ہے۔ کہ ہم یہ غور و فکر کر لیں کہ جو راوی روایت کر رہا ہے اور راوی جس سے روایت کر رہا ہے، ان دونوں کے درمیان ملاقات نہیں ہوئی، تو جب ملاقات نہیں ہوئی تو اس نے اس سے حدیث نہیں سنی، لہٰذا ثابت ہوا کہ ان دونوں کے درمیان ایک تیسرا شخص ہے جس سے اس راوی نے حدیث سنی ہے، جس کو یہ حذف کر رہا ہے۔ تو اس سے معلوم ہو جائے گا کہ یہاں پر راوی ساکت ہوا ہے اور یہاں پر انقطاع واقع ہوا ہے، یعنی راوی اور مروی عنہ کے درمیان ملاقات نہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، مروی عنہ یہ پیچھے ہو گیا تھا۔ اب یہ معرفت، ملاقات کا نہ ہونا یہ کیسے معلوم ہوگا؟ تو کہتے ہیں اما لعدم المعاصرت او عدم الاجتماع والاجازت عنہ، یہ جو ملاقات کا نہ ہونا ہے یہ تب معلوم ہوگا جب ان کا ہم اثر ہونا نہ پایا جائے۔ تو ان دونوں کا زمانہ ایک نہ ہو، ایک کا زمانہ دوسرا ہو اور دوسرے کا زمانہ کوئی اور زمانہ ہو۔ جیسے امام غزالی ہیں، امام غزالی کا زمانہ اور ہے، امام بخاری کا زمانہ اور ہے۔ تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ امام غزالی علیہ رحمہ اگر امام بخاری کی کوئی حدیث بیان کرے تو یہاں پر ضرور بضرور کوئی نہ کوئی راوی ساکت ہوگا ڈائریکٹ اگر حدیث بیان کریں۔
چونکہ دونوں کا زمانہ الگ الگ ہے، امام غزالی کا زمانہ الگ ہے، امام بخاری کا زمانہ الگ ہے، تو راوی اور مروی عنوں کے درمیان اگر زمانہ مختلف ہوں، دونوں کا زمانہ ایک نہ ہو، تو اس وجہ سے ان کی عدم ملاقات کو پہچانا جائے گا، پہلی بات۔ اور دوسری بات ہے عدم الاجتماع، ان دونوں کا جمع نہ ہونا، زمانہ تو ایک ہو لیکن وہ آپس میں ملے نہ ہوں۔ جیسے حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان نہیں کی، ان سے ملاقات نہیں ہوئی، تو اگر وہ حدیث پاک بیان کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح فرمایا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضرت اویس کرنی نے کسی راوی کو حذف کیا ہے، کیونکہ حضرت اویس کرنی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے وہ مشرف نہیں ہوئے، انہوں نے سرکار علیہ السلام کے ساتھ اجتماع نہیں کیا، سرکار کے ساتھ انہوں نے اجتماع نہیں کیا، یعنی وہ اکٹھے نہیں ہوئے، ٹھیک ہے۔ زمانہ ایک نہ ہو یا زمانہ تو ایک ہو لیکن ان دونوں کا اجتماع نہ ہو، وہ دونوں اکٹھے ملے نہ ہوں۔ اور تیسری بات ہے والاجازت عنہ، اور اجازت کا نہ ہونا، ملاقات بھی ہوئی ہو، زمانہ بھی ایک ہو، دونوں ملے بھی ہو، لیکن جو مروی عنہ ہے، جو شیخ ہے، اس نے اس کو روایت کرنے کی اجازت نہ دی ہو، تو اس سے بھی پتہ چلے گا کہ بھائی اس شیخ نے اس کو روایت کرنے کی اجازت نہیں دی تھی، پھر بھی یہ اس شخص سے حدیث بیان کر رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ درمیان میں کوئی ایسا شخص ہے جس کو حذف کیا گیا ہے، صحیح۔ تو اجازت کے نہ ہونے کی وجہ سے بھی ہم ان کی عدم ملاقات کو جان سکتے ہیں۔ بحکم علم تاریخ المبین، یہ ہمیں دونوں کا ہم اثر ہونا یا پھر اجتماع کا نہ ہونا یا پھر اجازت کا نہ ہونا، یہ ہمیں کیسے معلوم ہوگا؟ کہتے ہیں بحکم علم تاریخ المبین، بیان کرنے والی تاریخ کے علم کے حکم کے ساتھ ہمیں معلوم ہوگا، کہ ہم دیکھیں گے کہ بھائی اس کی تاریخ ولادت کیا ہے، اس کی تاریخ وفات کیا ہے، ایسا نہ ہو کہ جو راوی پیدا بعد میں ہوا ہے اور مروی عنوں کی وفات پہلے ہو گئی ہے، تو اسے پتہ چلے گا کہ راوی نے مروی عنوں سے روایت نہیں کی۔ آگے کہہ رہے ہیں لموالید الروات، راویوں کی یوم پیدائش کی وجہ سے، موالید یہ میلاد کی جمع ہے، اور میلاد کہتے ہیں وقت الولادت، ولادت کا وقت، تو راویوں کی جو پیدائش کے اوقات ہیں ان کی معرفت سے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ راوی اس راوی کے ساتھ ملا نہیں ہے، یعنی ایک راوی کی ولادت بعد میں ہوئی ہو اور دوسرے راوی کی ولادت پہلے ہو چکی ہو، بہت زیادہ پہلے، 100 سال پہلے، تو ان کا آپس میں اجتماع نہیں ہو سکتا، وہ ہم اثر نہیں ہو سکتے۔ وفایاتہم، اور ان کی وفا کا جو تاریخ ہے اس اعتبار سے بھی ہم معلوم کر سکتے ہیں۔ وتعیین اوقات طلبہم، اور ان کے زمانہ طالب علمی کے جو اوقات ہیں ان کو معین کرنے سے بھی ہمیں معلوم کر سکتا ہے کہ بھائی فلاں نے اس وقت کے اندر علم حاصل کرنا شروع کیا تھا، اس زمانے کے اندر وہ علم حاصل کر رہا تھا، تو اس سے بھی ہمیں پتہ چل جائے گا۔ ارتحالہم، اور ان کا سفر کرنا ہے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف، جو سفر کرنے کا وقت ہے اس کو بھی معین کرنے سے ہمیں پتہ چل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو ان چیزوں کے ذریعے ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ ہم اثر ہیں یا ہم اثر نہیں ہیں۔ وبہذا صار علم التاریخ اصلا وعمدتاً عند المحدثین، اسی وجہ سے علم تاریخ اصل اور عمدہ ہو جاتا ہے، اہم ہو جاتا ہے محدثین کے نزدیک۔ محدثین کے نزدیک جو علم تاریخ ہے یہ اصل اور ایک اہم چیز ہو جاتی ہے، کہ تاریخ کے ذریعے سے، علم و تاریخ کے ذریعے سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ راوی کی ولادت کب ہوئی ہے، اس کی وفات کب ہوئی ہے، اس نے علم کب طلب کیا ہے، اس نے سفر
کہاں سے کہاں کیا ہے، تو یہ ساری چیزیں پتہ چل جائیں گی تو ہم حدیث پر حکم لگانے میں ہمیں آسانی ہوگی۔ اس لیے محدثین کے نزدیک اس کو علم تاریخ کو ایک اہمیت حاصل ہے۔ تو اس کو یاد کیجیے گا، بہت ہی عام سبق ہے، اگر کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو وہ پوچھ لیں۔